السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ پروگرام چٹ چیٹ کارنر میں ہوں آپ کی ہوسٹ ظفر نقوی۔ پروگرام میں سب سے پہلے شامل کریں گے پاکستانی شوبز کے حوالے سے خبریں۔ ناظرین، پاکستانی اداکار یاسر حسین نے ٹیلی فلم ہیلپ می دردانہ میں اپنے کردار کے بارے میں وضاحت کر دی ہے۔ یاسر حسین ٹیلی فلم ہیلپ می دردانہ میں ماں اور بیٹے کا دوہرا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے کردار کی جھلک شیئر کی جس پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یاسر حسین نے کہا ہے کہ ٹیلی فلم میں میرے کردار کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ شائقین سمجھ رہے ہیں کہ میرا کردار ٹرانسجنڈر کا ہے، لیکن میں ماں کا کردار ادا کر رہا ہوں، اور ٹویٹر پر ہونے والی بحث کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ میں اس جنس کا مذاق اڑا رہا ہوں، بلکہ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ نامور پاکستانی گلوکار اور اداکار علی ظفر اور گلوکارہ میشا شفیع کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ میشا شفیع کی قانونی ٹیم نے علی ظفر سے غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ 3 روز قبل ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے علی ظفر میشا شفیع کی جانب سے خود پر لگائے جانے والے جنسی ہراسانی کے الزامات پر بات کرتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور رو پڑے تھے۔ تاہم علی ظفر کے آنسوؤں کا جواب میشا شفیع نے اپنی قانونی ٹیم کے توسط سے دیتے ہوئے ان سے عام معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ میشا شفیع کی قانونی ٹیم میں شامل وکیل نگہت داد نے گلوکارہ کی جانب سے ٹویٹر پر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں میشا شفیع کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ علی ظفر نے میشا شفیع کو خاموش کرانے کے لیے ان کے خلاف ہتک عزت کا کیس فائل کیا، جبکہ ہتک عزت کا بہترین جواب سچ ہے اور میشا شفیع نے کبھی بھی علی ظفر کے خلاف برے الفاظ استعمال نہیں کیے، لہٰذا میشا کو کسی بھی عدالت سے کسی بھی ہتک عزت کے لیے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ بیان میں علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع اور ملالہ کے موازنے کو شرمناک قرار دے دیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ میشا شفیع اور جنسی ہراسانی کی شکار ہونے والی دیگر خواتین پر حملے دراصل جنسی ہراسانی جیسے مسئلے کو خاموش کرانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میشا قانونی طریقے سے انصاف حاصل کرنا چاہتی ہے۔ قانونی ٹیم کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ علی ظفر میشا سے عام معافی مانگیں کیونکہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگتنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، فلم سٹار میرا نے بھی علی ظفر کیمپ کو جوائن کر لیا۔ اس حوالے سے اداکارہ میرا نے NNI سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی ظفر ایک اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ میری تمام تن ہمدردیاں اور بھرپور سپورٹ علی ظفر کے ساتھ ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ ضرور سچے ثابت ہوں گے۔ میرا نے کہا ہے کہ علی ظفر کے خلاف جس منظم انداز میں سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ کیس عدالت میں ہے تو یہ معاملہ وہاں ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ گلوکارہ عابدہ پروین نے کہا ہے کہ سفیانہ کلام کی گائیکی میں بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسا پیغام مضمر ہے جس کو بین الاقوامی سطح پر روشناس کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عابدہ پروین کا کہنا تھا کہ گائیکی کے دوران احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری سفیانہ پرفارمنس پر شرکاء جھوم رہے ہوتے ہیں، جو سفیانہ کلام سے ان کے والہانہ لگاؤ کا اظہار ہے۔ گلوکارہ کا ایک ملاقات میں بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بچپن سے ہی مجھے گانے کا شوق تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے سفیانہ کلام پڑھنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفیانہ کلام میں بہت طاقت ہے، ہر مذہب نسل کے لوگ اس کے سحر میں جھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ سفیانہ کلام کی یہ شاعری نہیں بلکہ ان کا انداز گفتگو ہے جس کو مستقبل کے لیے محفوظ کیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ ناظرین، پاکستان کی اردو فلم گڈ مارننگ پاکستان کی کین فلم فیسٹیول میں خصوصی نمائش کی جائے گی۔ اس سے قبل فلم کو سان فرانسسکو فلم فیسٹیول میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں پاکستانی نژاد امریکن فلم ڈائریکٹر ڈاکٹر حسن زی مئی کے دوسرے ہفتے فرانس میں ہونے والے کین فلم فیسٹیول میں شرکت کریں گے۔ ڈاکٹر حسن کا کہنا تھا کہ کین فلم فیسٹیول صرف یورپ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کا معروف فلم فیسٹیول ہے۔ یاد رہے کہ مذکورہ فلم اس سے قبل سان فرانسسکو اور نئی دہلی میں ہونے والے فلمی میلوں میں بھی نمائش کے لیے پیش کی جا چکی ہے۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں بین الاقوامی خبروں کا۔ بلغاریہ کی خاتون نے رقص کے لیے اپنی ملازمت چھوڑ دی۔ نئے جنون کی خاطر سکول چلانے کے علاوہ اب وہ 3 کلاسیکل انڈین رقص بھی سیکھ رہی ہیں۔
कुछ साल कब कांतिया तवाशिया को यह एहसास हुआ कि उनकी इंजीनियरिंग की नौकरी से उन्हें पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन उनकी रूह को इससे सुकून नहीं मिल रहा। उन्होंने अपना सब कुछ अपने नए जुनून की खातिर छोड़ दिया। उनका ये जुनून इंडियन क्लासिकी रक्स था और अब वो बुल्गारिया में अपने इलाके सूफिया में डांस स्कूल चलाती हैं और इसके साथ साथ वो 3 क्लासिकी इंडियन रक्स भी सीख रही हैं। अब जरा रुक करते हैं हॉलीवुड का। हॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मेगन फॉक्स ने शौहर ब्रायन ऑस्टिन ग्रीन से मुफाहमत तय पा जाने के बाद अलहदगी और तलाक की दरख्वास्त वापस ले ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मेगन फॉक्स ने ब्रायन ऑस्टिन ग्रीन से जून 2010 में शादी की थी, जिसके 5 साल बाद मेगन फॉक्स ने बाहमी मुफाहमत ना होने पर 2015 में अलहदगी की दरख्वास्त दायर कर दी थी। बाद तीसरा बच्चे की पैदाइश के कुछ अरसे बाद दोनों ने मुसालहत कर ली और बच्चे की पैदाइश के 3 साल बाद फॉक्स ने अदालत में दायर की गई अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। हॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार जॉन सिंगलटन 51 बरस की उम्र में दुनिया से चल बसे। ज़राया ब्लॉग के मुताबिक जॉन सिंगलटन के ख़ानदानी तर्जुमान ने जॉन सिंगलटन की मौत का ऐलान करते हुए बताया है कि इनको 17 अप्रैल को फालिज के हमले के बाइस अस्पताल दाखिल कराया गया, जिससे वो जाँबर ना हो सके और वो पीर 29 अप्रैल को इस दुनिया से चल बसे। उनकी उम्र 51 बरस थी। उनकी मारूफ फिल्मों में बॉयज़ इन द हेड, पोएटिक जस्टिस और स्नोफॉल, टू फास्ट टू फ्यूरियस और दीगर शामिल हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।